دوستو السلام علیکم، آداب۔ جے جے نیوز ہیڈ لائن کے تحت میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ دوستو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ سچ کی آواز نئی دہلی نے بابری مسجد پر ثالثی ناکام، 6 اگست سے روزانہ ہوگی سماعت، 90 دنوں میں فیصلہ آنے کی امید، مسالت نہ ہونے پر افسوس، مولانا ارشد مدنی کا بیان۔ آپ کے باغی ایم ایل اے کپل مشرا نااہل قرار، پیٹرول کی قیمت مسلسل دوسرے دن گھٹی، ڈیزل کے دام مستحکم، میٹرو اسٹیشن پر خاتون کی خودکشی کی کوشش، کشمیر ہند پاک کے درمیان دو فریقی معاملہ، اس مسئلے پر گفتگو صرف پاکستان کے ساتھ، ہندوستان نے ٹھکرایا امریکی صدر کا بیان۔ یاسین ملک تہاڑ جیل میں انتہائی علیل، اہل خانہ، ہم کسی کی تعریف کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، پٹیل۔ دنیا جانتی ہے کہ کس کے حکم پر کام کر رہی ہے پولیس۔ اعظم خان کو گنر کو ساتھ لے کر نہیں چلنے پر نوٹس، ہمیں کوئی سیکورٹی نہیں ملی، عبداللہ اعظم۔ پانی کی نکاسی نالوں کی صفائی کا کام جاری۔ پوسٹ مارٹم کے تحت سچ کی آواز میں غلط استعمال کے راستے کھل گئے، سیو آر ٹی آئی، سیو انڈیا۔ وجاد حبیب اللہ کا خصوصی انٹرویو۔ آر ٹی آئی کی اب کیا ضرورت ہے؟ آر ٹی آئی ترمیمی قانون کے سلسلے میں فیچر۔ اودھیا معاملے میں ثالثی ناکام کے عنوان سے اداریہ۔ طلاق ثلاثہ قانون، مسلم پرسنل لاء بورڈ بھی قصوروار۔ خصوصی مضمون۔ دنیا میں شروع ہو سکتی ہے ہتھیاروں کی ہوڑ، انسداد اسلحہ کے لیے اقوام متحدہ کی امریکہ اور روس سے نیا معاہدہ کرنے کی درخواست۔ سعودی خواتین کو سفر کرنے میں پہلی چھوٹ۔ شام میں اسرائیل کا میزائل حملہ۔ نتن یاہو ڈیل آف سنچری کو مؤخر کرنے میں ناکام۔ ہرمن ٹرین عازمین حج کے پہلے قافلے کے ساتھ مدینہ سے مکہ پہنچی۔ امریکہ کو دوبارہ افغانستان جیسی اہم جنگ میں حصہ نہیں لینا ہے۔ روزنامہ صحافت نے کسی کو بھی دہشت گرد قرار دینے کا راستہ صاف۔ یو پی اے ترمیمی بل راجیہ سبھا میں بھی منظور۔ طلاق ثلاثہ بل کے خلاف موسم بہار کی طرح امڈ پڑا لوگوں کا سیلاب۔ تحریک آزادی کی یاد دلاتے علماء نے تحفظ کے لیے جیل بھرو آندولن شروع کیا۔ اناؤ آبروریزی معاملے میں سپریم کورٹ نے بدلا اپنا حکم، جانچ پوری ہونے تک معاملے کو دہلی منتقل کرنے پر روک۔ نیشنل میڈیکل کمیشن کی مخالفت میں پورے ملک کے ڈاکٹروں میں اشتعال۔ گجرات میں بھی ماب لنچنگ۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے مسلمان ممبئی و مہاراشٹر کا زبردست احتجاج، طلاق ثلاثہ قانون کے خلاف۔ ممبرا میں پہلا معاملہ درج، 2 ماہ قبل داخل عرضی پر کارروائی کی گئی۔ ممبئی کے نوجوان کی بھڑوج میں ماب لنچنگ، 4 گرفتار۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گجرات پولیس کی کارروائی۔ ممبئی اردو نیوز کا اثر۔ ویر عبدالحمید کی بیوہ رسولن بی بی کا انتقال۔ گودرا میں 3 حفاظ کرام ماب لنچنگ کا شکار، زبردستی جے شری رام کہلانے کی کوشش، پولیس نے الٹا متاثرین کو پھٹکار لگائی۔ علی گڑھ کے عامر قطب نے آسٹریلیا میں جیتا ایوارڈ، کبھی ایئرپورٹ پر تھے کلینر۔ نیوز چینل ڈیبیٹ کے بعد مسلم اینکر دیکھ کر پنڈت گوتم نے اپنی آنکھیں کی بند، اس نیوز کو بھی ممبئی اردو نیوز نے پیش کیا ہے۔ ویڈیو وائرل۔ وزیر دفاع نے گڈکری کا حال چال پوچھا، راجناتھ سنگھ نے نتن گڈکری کو اپنی صحت کا دھیان رکھنے کی صلاح دی۔ مالیگاؤں این سی پی کے صدر مفتی محمد اسماعیل کاظمی پارٹی سے مستعفی۔ وویک سیٹھی کی خصوصی تقریر۔ وائی اے پاٹل اسکول آف مینجمنٹ۔ ممبئی اردو نیوز۔ ایودھیا سیاسی پینل کی ناکامی کے عنوان سے تحریر کیا گیا اداریہ۔ شب و روز ندیم صدیقی کا فکری سطح پر تبدیلی اور عملی تغیر کی ضرورت ہے کے عنوان سے کالم شب و روز میں تحریر کیا گیا۔ لاہور یونیورسٹی پھونکوں سے یہ چراغ
بجھایا نہ جائے گا، ڈاکٹر سلیم خان کا مضمون۔ ممبئی میں بارش کا قہر، 1 کی موت، 4 زخمی، 2 دن زبردست بارش کی پیشگوئی، ٹریفک نظام درہم برہم۔ آج سے ویسٹ انڈیز کی سرزمین پر ہندوستانی دورے کا آغاز، ٹیم انڈیا عالمی کپ کی مایوسی چھوڑ کر 20 مقابلے میں کامیاب آغاز کرنا چاہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ پر امریکی پابندی یورپی یونین نے مسترد کر دیا۔ ای وی ایم کے خلاف 21 اگست کو ممبئی میں مورچہ۔ مالیگاؤں مقدمے کی سنوائی بند کمرے میں کرنے کا معاملہ، دفاعی وکلاء کو جواب داخل کرنے کا حکم، سنوائی 5 اگست تک ملتوی۔ ممبئی تھانے اور اطراف کے علاقوں میں طوفانی بارش، تیز ہوائیں کے ساتھ ہونے والی بارش اور 140 ملی میٹر بارش کی وجہ سے ممبئی اور تھانے میں سیلابی صورتحال، مزید بارش کا امکان۔ ضلع جگہ چاند کا اعلان کیا گیا، 12 اگست کو عید منائی جائے گی، جامع مسجد مرکزی ہلال کمیٹی کا اعلان۔ سنی جماعت علماء ہند نے بھیڑ سے سعادت موصول ہونے کی اطلاع دی، ابھی اعلان باقی۔ رویش کمار کو ایشیا کا نوبل اعزاز۔ روزنامہ اردو ٹائمز مسلمانوں سے نفرت کا حیرت انگیز واقعہ کو لیڈ بنایا ہے، بابری مسجد کو بھی دوسری لیڈ بنایا گیا ہے۔ جادو کو بلا شرط سفارتی مہیا کرائی جائے، ہندوستان کا مطالبہ۔ 3 طلاق کے خلاف مظاہرہ، علماء کے مظاہرے کو بھی نمایاں طور پر شائع کیا گیا ہے۔ ماب لنچنگ کی کھلی دہشت گردی ہے اور اس میں ملوث افراد دہشت گرد۔ مہا جن آدیش یاترا میں مسلم رہنماؤں کی بھی شرکت، کہیں یہ مسلمان مکت بھارت بنانے کی سازش تو نہیں، فاروق انصاری کا خصوصی مضمون۔ افغانستان امریکی فوجیوں کے انخلاء کا امکان، بینکاک میں 7 سلسلہ وار دھماکوں میں 2 زخمی۔ ہتھیار روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کی امریکہ اور روس سے نیا معاہدہ کرنے کی درخواست۔ لبنانی عازمین حج کو رخصت کرنے کے لیے سعودی سفیر بیروت ایئرپورٹ پر پہنچے۔ شام ادلب میں بدترین انسانی بحران کا خدشہ۔ روزنامہ انقلاب ممبئی نے شہ سرخی لگائی ہے، بابری مسجد تنازع مسالت کی آخری کوشش بھی ناکام، جبکہ یو پی اے میں سخت ترین ترمیم کو بھی صفحہ اول پر لیا ہے۔ اسمبلی الیکشن سے قبل اپوزیشن کا ای وی ایم کے خلاف سڑکوں پر اترنے کا فیصلہ کو بھی نمایاں طور پر شائع کیا گیا ہے۔ طلاق ثلاثہ قانون کے خلاف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل۔ کشمیر میں حالات تیزی سے تبدیل، امرناتھ یاتریوں کو وادی سے فوراً روانگی کا حکم۔ بی جے پی نے سنگر کو ہٹانے میں اتنی دیر کیوں کی، پردیپ کمار کا خصوصی مضمون۔ باڑھ کے طوفان کو آغوش میں لے اپنی نقطہ نظر میں شاہد لطیف کا مضمون۔ اداریہ، ایک کامیاب سفر کا غیر متوقع انجام۔ اداریہ، روزنامہ انقلاب۔ کرناٹک حکومت میں تبدیلی بی جے پی کا نہیں، یدیورپا کا کھیل۔ دوستو، یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔